بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. معزز سامعین و ناظرین گرامی، عموماً انسان بخیل واقع ہوا ہے، خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے اور کھلے دل سے خرچ نہیں کرتا. لیکن ایسی جگہ پر خرچ کرنے میں انسان ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا دنیا کے معاملات میں جہاں اسے پتہ ہو کہ اس کا یہ خرچ کیا ہوا 2%، 10 یا 20% جو ہے وہ اضافے کے ساتھ ریٹرن ہوگا. وہاں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، وہاں کوئی بخل نہیں ہوتا. انسان کھلے دل سے وہاں خرچ کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ 10، 15، 20 گنا اضافے کے ساتھ واپس آ جائے گا، ریٹرن ہو جائے گا. تو وہاں تو خرچ کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا. تو کیا آج میں آپ کے گوش گزار یہ بات نہ کروں کہ جہاں آپ خرچ کریں مال اپنا، تو وہاں سے ریٹرن جو ہے آپ کو کوئی 1-2% والی وہ کوئی مناسبت نہیں، یعنی کوئی پیمانہ نہیں جس سے ماپا جا سکے کہ آپ کو واپس کتنا کر کے ملے گا. 2 گنا، 10، 100 گنا، 700 گنا اور 7,000 گنا اور 7 لاکھ گنا، یعنی یہ اس حد تک بڑھ سکتا ہے. آپ کو اتنا مال ریٹرن ہو سکتا ہے. تو وہ ایک مد ایسی ہے جہاں آپ خرچ کریں گے، اور یہ بات بالکل 100% یقینی ہے کہ آپ کا اس مد میں خرچ کیا ہوا آپ کو 1%، 2% نہیں، 700 گنا، 7,000، 7 لاکھ گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ اضافے کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا جائے گا. اور یہ مد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، صرف اور صرف اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حلال مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کر لیں. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنے حلال اور پاکیزہ مال میں سے خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے خرچ کریں گے تو آپ کا یہ مال کتنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا. اس کی مثال قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال، جیسے کہ کوئی ایک دانہ زمین میں کاشت کرتا ہے کسان، تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں اوپر نکلتی ہیں ایک دانے سے، اور ان 7 بالیوں کے اوپر 7 خوشے لگتے ہیں، اور ان ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے. ایک دانہ زمین میں کاشت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ریٹرن کتنا کرتے ہیں؟ 700 دانے. یہ قرآن مجید ہے اور سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر غالباً 261 ہے. جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے پاکیزہ حلال مال میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے لیے، صرف اور صرف کوئی دنیاوی دکھلاوا، شہرت اور لوگوں سے کوئی شاباش اور تعریفی کلمات وصول کر، یہ نہیں،
لوگوں سے سخی کروانا نہیں. تو خرچ کر تو اللہ فرماتے ہیں کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانہ، انبت سبع سنابل، اس کے اوپر 7 بالیاں، ان 7 اس کی شاخیں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. تو ان 7 جو پودے نکلتے ہیں اس کے اوپر 7 خوشے لگتے ہیں، سٹے، اور ہر سٹے یا ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو جو دنیا میں محنت کرتا ہے اس کو ایک کے بدلے میں 700 کر کے واپس کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. اور اللہ تو بڑے وسعت والے اور علم والی ہستی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں پہلی بات سب سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نیت خالص ہو. نیت کے اندر کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی دنیا کی غرض میرے اور آپ کے مد نظر نہیں ہونی چاہیے. اگر ہوگی تو آپ کا کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہوا بھی وہ ضائع اور رائگاں جائے گا، اس کا ایک ذرہ کے برابر بھی ثواب اور اجر آپ کو نہیں ملے گا. پہلی بات نیت خالص ہو. اور دوسرے نمبر پہ وہ حلال مال جو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل حلال کی کمائی ہو، اس کے اندر قطعاً کسی قسم کی حرام کی آمیزش نہ ہو. دوسری بات، یہ 2 باتیں بنیادی ہیں، یہ 2 باتیں بنیادی ہیں. جب یہ دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ اس کو 700 گنا کر کے واپس لوٹائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں. کتنا زیادہ کر دیتے ہیں مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا زیادہ کر دیتے ہیں. آئیں ذرا اس کی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں وہ اور اس 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کتنا بڑھا دیتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح بخاری میں 1410 نمبر ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اب دیکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا زیادہ عطا کرتے ہیں. فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں حلال مال میں سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، من تصدق بعدل ثمرة، ایک کھجور خرچ کرتا ہے. اور اللہ رسول فرماتے ہیں ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ حلال مال کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتے. جس کے اندر سود کی امیزش ہے، جس کے اندر چوری کی امیزش ہے، جس کے اندر دھوکے کی امیزش ہے، جس کے اندر ڈاکے کی امیزش ہے، جس کے اندر جھوٹ کی امیزش، یعنی کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی امیزش ہوگی تو وہ مال کلی طور پہ حلال نہیں ہوگا. اللہ حلال کے علاوہ قبول فرماتے نہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اس ایک کھجور کے دانے کے جو اللہ کے راستے میں خلوص نیت سے حلال مال سے خرچ کیا، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے، بڑھاتے رہتے ہیں. اس کو بڑھاتے بڑھاتے کتنا کر دیتے ہیں؟ مثل الجبل. اس ایک کھجور کے دانے کو اس خرچ کرنے والے کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتنا فرماتے ہیں گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک پہاڑ کے برابر کھجوریں خرچ کی ہیں. آپ اندازہ فرمائیں پہاڑ کا وزن کتنا ہو سکتا ہے؟ ایک کھجور کا وزن کتنا ہے؟ شاید 10 گرام، 15 گرام، 20 گرام، 25 گرام لگا لیں. 50 گرام لگا کوئی کھجور نہیں ہوتی، لیکن چلو تو 20 سے 25-30 گرام کی ایک کھجور اللہ کے راستے میں اس نے خلوص نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے حلال مال میں سے خرچ کر دی، کسی مستحق کو دے دی، اس نے اس کو کھا لیا، تھوڑی سی بھوک اس کی مٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس خلوص اور اس کے حلال مال کو اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی قدر کتنی پائی ہے. اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں.
اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ کے برابر اس کو جسامت عطا کر دیتے ہیں اس صدقے کو جو اللہ کے راستے میں اس نے ایک کھجور عطا خرچ کیا ہے۔ اس کا کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک پہاڑ کے برابر اپنے راستے میں کھجوریں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک کھجور 25 گرام اور پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ کئی لاکھ ٹن۔ تو یہاں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، جتنا خلوص زیادہ ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہے، جتنی للہیت زیادہ ہے، جتنا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کے حلال مال کو تھوڑے سے 25 گرام کو اللہ لاکھوں ٹن میں تبدیل فرما کے اس کو اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں اور اس کے نامہ مال کو اس اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی اور حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ محدث صحابہ رضی اللہ عنہم۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ کے راستے آئیں، اس مد میں خرچ کریں جہاں سے آپ کو 2-4%، 10%، 20% نہیں، اور 700-7,000 لاکھوں % اللہ اس کو آپ کو واپس کریں گے، ریٹرن کریں گے اور اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس بندے سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنی فضیلت ہے، اللہ اس کے اس عمل کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اس کو کئی 100 گنا بڑھا چڑھا کے اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو معزز ناظرین و سامعین گرامی، آئیں اللہ کے راستے میں اس مد میں خرچ کرنے میں نہ تو تھوڑا سمجھ کے ہچکچائیں، 1 روپیہ کر دیں، 10 روپے کر دیں، 50 روپے کر دیں، حتیٰ کہ 1 روپیہ بھی ہے وہ کر دیں، کسی کو 1 روٹی کسی کو دے دیں، اور نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور ہو وہ حلال مال سے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کی ذات گرامی آپ کی خرچ کی ہوئی 1 روٹی، 1 روپیہ، 10 روپے کی قدر کتنی فرماتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جہاں سے آپ کو لاکھوں ریٹرن، اور مال اتنا بڑھے گا کہ آپ قیامت کے دن جو ہے وہ سوچیں گے، بندہ سوچنے میں میں نے تو اتنا خرچ کیا نہیں تھا، تو اجر و ثواب کتنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل، اس کی مہربانی اور اس کی اپنے بندوں پر خصوصی عنایت ہے۔ تو آئیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بالکل نہ ہچکچائیں، صدقہ کرنے کے لیے پہل کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ دل کو کھلا کریں اور وسیع کریں، اور تھوڑا سے تھوڑا یا زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں اور حلال مال سے کریں۔ اللہ سبحانہ اللہ مجھے آپ کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نیت کو خالص رکھنے کی اور پاکیزہ مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔